حیدر کی سرد آواز نے مہر کو ماضی کے دھندلکوں سے کھینچ کر دوبارہ اسی ہولناک حقیقت کے سامنے لا پٹکا۔ وہ حیدر جو کبھی اس کے پیر کے کانٹے پر پوری حویلی سر پر اٹھا لیتا تھا، آج اس کمرے میں ایک دوسری عورت کو بلا کر صرف اس کا دل جلانے کے لیے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اچھال رہا تھا۔ مہر نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بکھرے لباس کو سمیٹا اور دیوار کا سہارا لیے کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں تذلیل کی شدت سے لال ہو رہی تھیں۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا میرے ساتھ؟ مہر نے پتھرائی آنکھوں سے اس جابر انسان کو دیکھا۔ خدا کے لیے مجھے بتا دے میرا کیا قصور ہے؟ حیدر نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور سلگتا ہوا ٹکڑا وہیں ایش ٹرے میں مسل کر بجھا دیا۔ اس کی سرخ حاکمانہ آنکھیں مہر کے ررستے وجود پر ٹک گئیں۔ قصور؟ حیدر اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے بھاری قدموں کی چاپ مہر کے دل پر خنجر کی طرح لگی۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رکا۔ قصور یہ ہے مہر کہ محبت اندھی ہو سکتی ہے۔ چودھری حیدر کا انتقام نہیں، تم اس انسان کا خون ہو جس نے مجھ سے میرا باپ چھینا تھا۔ تمہاری رگوں میں دوڑتا وہ ناپاک خون ہے، تمہارا سب سے بڑا گناہ ہے۔ میں بے گناہ ہوں، میرے بابا نے کچھ نہیں کیا۔ مہر نے تڑپ کر التجا کی۔ خدا کے لیے اب اور تذلیل مت کریں، میرا دم گھٹ رہا ہے اس کمرے میں۔ حیدر نے ایک صفاقانہ ہنسی ہنسی۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں مہر کا نازک بازو اپنی لوہے جیسی گرفت میں جکڑا، اسے دیوار کے ساتھ پٹکا۔ مہر کے منہ سے ایک سسکتی ہوئی چیخ نکل گئی۔ اس کی سیاہ گھنی زلفیں بکھر کر اس کے گورے چہرے اور گردن پر پھیل گئیں۔ حیدر اس کے اتنا قریب ہوا کہ دونوں کی سانس ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی۔ مہر نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا حیدر حد پار کر جائے گا، لیکن حیدر نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اپنی سخت انگلیاں مہر کی نازک گردن پر جمائیں اور اسے اتنے زور سے دبوچا کہ مہر کی سانس رکنے لگی۔ تم کیا سمجھتی ہو مہر چودھری؟ حیدر کی آواز مہر کے کان کے بالکل پاس ایک زہریلی سرگوشی کی طرح ابھری۔ کہ میں تم سے محبت کروں گا یا تمہارے اس نازک جسم پر اپنا حق جتا کر اپنی نفرت کو چھوٹا کروں گا؟ نہیں، میں تمہیں چھو کر اپنے ہاتھ ناپاک نہیں کروں گا، لیکن تمہیں اس حویلی میں جیتے جی مار دوں گا۔ میں تمہاری روح کو اس طرح کچل دوں گا کہ تم خود موت کی بھیک مانگو گی۔ لیکن حیدر چودھری، تمہیں موت بھی اپنی مرضی سے دے گا۔ تمہارا ایک ایک آنسو اب میرا سکون ہے۔ اس نے مہر کو جھٹکے سے پیچھے دھکیلا۔ رات کے 4 بج چکے تھے۔ باہر اس کالی رات کا اندھیرا گہرا تھا اور حویلی کے اس بند کمرے میں چودھری حیدر کا یہ سرد جنون اور نفرت مہر کے وجود کو جیتے جی مار رہا تھا، جہاں مہر کی سسکیاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اور پھر صبح ہو گئی۔ کمرے کی اونچی کھڑکی کے بھاری پردوں کو چیرتی ہوئی صبح کی پہلی تیکھی دھوپ اندر آئی۔ مہر بیڈ کے ایک کونے میں سمٹی لرزتے ہاتھوں سے اپنے بال درست کر رہی تھی۔ اس کا پورا وجود، اس کا بازو اور گردن حیدر کے کل رات کی بے رحم گرفت کی وجہ سے بری طرح دکھ رہے تھے۔ اس نے سامنے دیکھا۔ حیدر بیڈ پر دوسری طرف چادر اوڑھے گہری اور بے فکر نیند سو رہا تھا، جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی جلال تھا۔ مہر کی نظریں بیڈ پر بچھی اس ریشمی سرخ چادر پر گئیں جو اب شکنوں سے بھری ہوئی تھی اور جس کی ہر سلوٹ حیدر اور نیلم کی کل رات کی اس ناپاک غربت اور گناہ کی چیختی ہوئی گواہی دے رہی تھی۔ وہ چادر مہر کے سہاگ کے بستر پر اس کی تذلیل کا ایک مکروہ اشتہار بن چکی تھی۔
مہر کے وجود میں ایک عجیب سی وحشت جاگی۔ اس نے بیڈ کے کنارے کو تھاما اور اپنی پوری طاقت جمع کر کے ایک ہی شدید اور زوردار جھٹکے سے اس بیڈ شیٹ کو کھینچ کر بیڈ سے الگ کر دیا۔ چادر کی تیز سرسراہٹ اور اس اچانک جھٹکے نے بیڈ پر سوئے ہوئے حیدر کو ہلا کر رکھ دیا۔ حیدر کی چادر اور تکیہ بھی اس حرکت سے اکھڑ گئے۔ حیدر نے دل ملا کر اپنی سرخ خمار آلود آنکھیں کھولیں اور غصے کی ایک شدید جھٹکے سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ مہر بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں جکڑے، سانسیں پھولے، ایک زخمی شیرنی کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ حیدر کا جلال فوراً جاگ اٹھا۔ اس کے چہرے کی رگیں تن گئی کہ اس حویلی میں کس کی اتنی جرت کہ چودھری حیدر کی نیند میں یوں خلل ڈالے۔ یہ بدتمیزی کس برتے پر کی تم نے مہر؟ حیدر کی آواز میں پہلے سی کڑک اور جلال تھا۔ میں اس کمرے سے اس گندگی کا نشان مٹا دوں گی۔ مہر نے اس چادر کو مزید سختی سے دبوچ لیا۔ حیدر بیڈ سے اترا اور مہر کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے چادر جھٹکے سے چھین کر مہر کا نازک بازو اپنی سخت گرفت میں مروڑ دیا۔ تم اس حویلی میں میری سہاگ بن کر نہیں، اپنے باپ کے گناہوں کا تاوان بن کر آئی ہو۔ حیدر اسے بے رحمی سے گھسیٹتے ہوئے اٹیچ واش روم لے گیا۔ اس نے مہر کو شاور کے نیچے لا پٹخا۔ حیدر نے ایک سخت جھٹکے سے شاور کا ہینڈل گھمایا۔ صبح کا یک ٹھنڈا پانی مہر کے سر پر گرا۔ صاف کرو اپنے اس وجود کو اب مہر چودھری۔ حیدر شاور کے پانی کے شور میں زور سے چنگھاڑا۔ نیچے تماشا بننے کے لیے اب تیار ہو جاؤ مہر، کیونکہ اس حویلی کا ایک ایک فرد تمہارا منتظر ہے۔ حیدر نے مہر کو جھٹکا دیا اور واش روم کا دروازہ پورے زور سے بند کر کر باہر نکل گیا۔ مہر وہیں ٹھنڈی ٹائلز پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اوپر سے گرتا پانی اس کے گرم آنسو بہا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ کسی مرجھائی ہوئی لاش کی طرح تیار ہو کر حیدر کے پیچھے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ نیچے ناشتے کے میز پر حویلی کے تمام لوگ موجود تھے۔ سب کی نظریں سیڑھیوں سے اترتی مہر پر جم گئیں۔ حیدر نے مہر کو ایک سخت نظر سے دیکھا اور میز کی مرکزی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا، جبکہ مہر سب کے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑی رہی۔ حیدر نے اپنے سامنے رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ بھر کر مہر پر ایک سخت نظر ڈالی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ حیدر کی ماں نے مہر کے قیمتی لباس اور سہمے چہرے کی حقارت سے دیکھا۔ آؤ آ کر اپنے شوہر کے برابر بیٹھو نا۔ آخر آج تمہارا اس حویلی میں پہلا دن ہے۔ مہر نے لرزتے قدموں سے میز کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن حیدر کی کڑکدار آواز نے اسے روک دیا۔ ٹھہرو۔ حیدر نے چمچ پلیٹ پر زور سے پٹخا، جس کی آواز سے پوری میز پر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اس حویلی کی میز پر صرف چودھری بیٹھتے ہیں۔ چودھریوں کے گناہ گار اور لونڈیاں یہاں نہیں بیٹھتی۔ مہر کا دل جیسے سینے کے اندر ہی رک گیا۔ حویلی کے باقی لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ حیدر، مہر کی حلق سے ایک بے بس اور درد بھری سرگوشی نکلی۔ چودھری حیدر نام ہے میرا، حیدر نے اپنی کرسی کی پشت پر ٹیک لگاتے ہوئے بڑے تکبر سے کہا، اور تمہاری جگہ یہ میز نہیں، وہ پیچھے نوکروں کا دلان ہے۔ چودھریوں کا بچا ہوا کھانا جب نوکر کھا چکیں تو جو بچے گا وہ تمہارا نصیب ہوگا۔ جاؤ اور اپنی اوقات کے مطابق وہیں کھڑی رہو۔ مہر روتی ہوئی نوکروں کے دلان کی طرف چلی گئی۔ 4-5 دن بعد حیدر پر حویلی سے باہر کسی نامعلوم نے حملہ کر دیا۔ حیدر کو گولی لگی، حملہ آور کا کچھ پتہ نہ چلا۔ زخمی حیدر کو حویلی لایا گیا۔ 2 دن گزر گئے۔ حیدر کے زخم دھیرے دھیرے بھرنے لگے، لیکن حویلی والوں کی نفرت کی آگ مہر کے لیے مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ حیدر کمرے میں بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا جب اس کی ماں غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے مہر خاموشی سے سر جھکائے ہاتھوں میں گرم سوپ کا باؤل لیے کھڑی تھی۔ حیدر،
تو نے اس منحوس کو ابھی تک اپنے سر پر کیوں بٹھا رکھا ہے؟ مہر دفع ہو جائے یہاں سے، دوبارہ اس کمرے کے پاس مت پھٹکنا۔ مہر نے التجا بھری نظروں سے حیدر کی طرف دیکھا، لیکن حیدر نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ مہر بوجھل دل کے ساتھ سوپ کا باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابھی وہ دالان سے گزر ہی رہی تھی کہ سامنے سے سحر آ گئی۔ سحر کے چہرے پر حیدر کی دلہن کو اس حال میں دیکھ کر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنا ایک پیر مہر کے راستے میں اڑا دیا۔ مہر سنبھل نہ سکی اور فرش پر گرتے گرتے بچی۔ دیکھ کر چلو مہر بی بی، سحر نے طنزیہ تیر چلایا۔ سنا ہے حیدر کے زخموں پر پٹیاں رکھنے کی بڑی ناکام کوشش کر رہی ہو، لیکن یاد رکھنا حیدر چودھری کا دل پتھر کا ہے۔ تمہاری خدمت سے وہ پگھلنے والا نہیں۔ تم اس حویلی میں صرف ایک لونڈی ہو، اور نوکروں کو بیڈ روم میں نہیں، دالان میں سجا چاہیے۔ مہر نے اپنے کپڑے درست کیے اور سحر کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، سحر بی بی، چودھری حیدر اگر مجھے لونڈی بھی سمجھیں تو وہ ان کا حق ہے، لیکن میری محبت حیدر کی نفرت سے زیادہ ضدی ہے۔ تم جتنا چاہو مجھے ذلیل کر لو، مہر حیدر کی چوکھٹ نہیں چھوڑے گی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ حویلی پر گہرا سکوت طاری تھا اور حیدر کی ماں بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ حیدر اپنے بیڈ پر لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس کی پٹیوں میں ہلکی سی کھچاؤ کی وجہ سے شدید درد ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنی انا کے باعث کسی کو پکار نہیں رہا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ ہولے سے کھلا۔ مہر دبے پاؤں اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں پین کلر اور پانی کا گلاس تھا۔ حیدر نے آہٹ سن کر آنکھیں کھولی اور مہر کو دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم پھر آ گئی۔ حیدر کی آواز میں نقاہت کے باوجود وہی پرانا جلال تھا۔ میری ماں نے تمہیں اس کمرے سے نکلنے کا حکم دیا تھا۔ مہر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے بیڈ کے کنارے بیٹھی۔ حیدر کے منع کرنے کے باوجود اس کا تکیہ درست کیا اور دوا کا چمچ اس کے ہونٹوں کے قریب لے آئی۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں چاہیے۔ حیدر نے مہر کا ہاتھ جھٹکنا چاہا، لیکن مہر نے اس بار اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا۔ چودھری صاحب، ماں مجھے 100 بار اس کمرے سے نکالے، میں 100 بار واپس آؤں گی، کیونکہ چودھری حیدر کی نفرت جتنا مہر کو دور دھکیلتی ہے، حیدر کا یہ درد مہر کو اتنی ہی شدت سے واپس کھینچ لاتا ہے۔ اب چپ چاپ یہ دوا پی لیں، ورنہ رات بھر یہیں آپ کے سرہانے کھڑی رہوں گی۔ حیدر نے مہر کی ان ضدی اور محبت سے لبریز آنکھوں میں دیکھا۔ بخار اور درد کی شدت میں بھی اس کا دل اس باغی لڑکی کے سامنے ایک پل کے لیے ہچکچایا، لیکن اس نے غصے سے منہ پھیر کر دوا پی لی۔ مہر کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ جانتی تھی کہ حیدر کی انا ابھی ہاری نہیں، لیکن اس کی موم ہوتی جا رہی ہے۔